بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ اللہ پاک ان آیات کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، پہلے ترجمہ سن لیجئے، کہ طلاق یعنی طلاق رجعی 2 مرتبہ تک دی جا سکتی ہے، پھر اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو پورے حقوق ادا کرتے ہوئے بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ لینا ہے، یا تو رجوع نہ کرے اور اچھے انداز سے چھوڑ دینا ہے۔ رکھ لینے کا نام رجعت ہے، جو عدت کے زمانے میں ہی ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی سی تفسیر کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم ان بیویوں کو دے چکے اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ ان دونوں یعنی میاں بیوی کو اس بات کا خطرہ ہو کہ نکاح باقی رہے گا تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے۔ پھر اگر تم کو خطرہ ہو کہ نکاح باقی رکھنے میں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اس میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت مال کا بدلہ دے کر الگ ہو جائے۔ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم اس سے آگے مت بڑھو، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نکل جائے گا سو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 کے بعد تیسری طلاق بھی شوہر نے عورت کو دے دی تو وہ طلاق والی عورت اس وقت تک اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت اس طلاق دینے والے کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس عورت کو طلاق دے دے تو وہ دونوں پھر آپس میں مل جائیں، اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ ان دونوں کو یقین ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جاننے والی قوم کے واسطے صاف صاف بیان فرماتے ہیں۔ یہ تو ان آیات کریمہ کا موٹا موٹا صاف صاف ترجمہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے طلبہ عزیز و سامعین کہ اسلام سے پہلے لوگوں میں یہ طریقہ رائج تھا اور جاہلانہ ایک رسم تھی کہ چاہے جتنی مرتبہ بیوی کو طلاق دے دو، 100 دو، 200 دو، 25 دو، 50 دو، لیکن عدت ختم ہونے سے پہلے اس سے رجوع کر لو۔ عورت کو کھلواڑ سمجھ رکھا تھا۔ پھر دوبارہ جب چاہو طلاق دو، پھر رجوع کر لو۔ تو اس طریقے سے بہت سے لوگ عورتوں کو بہت زیادہ ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جاہلانہ اس طریقہ مروجہ کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت اتاری کہ ایسی طلاق جس میں تم رجعت کر سکتے ہو وہ صرف 2 مرتبہ طلاق دینا ہے، 1 ہو یا 2 ہو تو اختیار ہے کہ دوران عدت اگر مرد کی نیت اچھی ہے تو وہ عورت کو پھر رجوع کر کے اپنے نکاح میں رکھ لے، یا پھر اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔ پھر عدت کے بعد چاہے 1 دی ہو یا 2 دی ہو، عدت کے انقضاء و انتہا کے بعد اختیار رجعت باقی نہیں رہتا۔ ہاں اگر دونوں راضی ہو جائیں تو تجدید نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو پھر ان میں تجدید نکاح بھی کافی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عورت دوسرا کوئی شوہر اختیار کر کے نکاح کرے اور وہ دوسرا شوہر اس سے نکاح کر کے باقاعدہ صحبت بھی کر لے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یہ بتلایا کہ اگر رجوع کرنا ہے تو موافقت اور اچھے معاشرت کے طریقے کے ساتھ رجوع کرے۔ عورت کو محبوس کرنا، معلقہ بنانا، ستانا، یہ درست نہیں ہے جیسے کہ زمانے جاہلیت میں تھا۔ سہولت کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ ترک تعلق کر لے۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ ہر طہر میں ایک طلاق دینا چاہیے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اس سے سمجھ میں آیا کہ جائز اور درست ہے، لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور ہی ہو جائے، پہلے کے تمام طرق اصلاح اختیار کر لے، یعنی فَعِزُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ، یہ سب طریقے کارگر نہ ہوں اور اب طلاق ہی نظر آتی ہو تو 1 طلاق دے، اور رجوع کرنے کا اس کو اب ارادہ ہی نہیں ہے، اس سے تنگ آ گیا ہے، اصلاحی تدبیریں سب کچھ ناکام ہو چکی ہیں، تو پھر رجوع نہ کرے، ایسے ہی رہنے دے، دوسری طلاق نہ دے، نہ تیسری دے۔ عدت پوری ہوتے ہی آٹومیٹیکلی وہ عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ خامخواہ جب نہیں رکھنا ہے تو نہ رکھے، لیکن طلاقیں نہ دیا کرے، 1 پر اکتفا کر لے، عدت گزر جانے دے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ابغض المباحات طلاق دینا ہے، اور طلاق ایک ضرورت ہے، اور الضرورت تتقدر بقدر الضرورت، لہذا ضرورت جب 1 سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر کیوں دوسری تیسری دینا۔ اصل میں طلاق یہ بدترین چیز ہے، شیطان اور جادوگر یہی تو طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے بچونگڑوں، اپنے چیلوں کو لوگوں میں خرابیاں اور برائیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور پھر سب سے جب کارگزاری لیتا ہے تو ابلیس کا سب سے بڑا مقرب وہ ہو جاتا ہے جس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائی ہو، تو پھر ابلیس کہتا ہے کام تو اصل تیرا ہے۔ ابلیس اس کو اپنی چھاتی سے لگاتا ہے۔ یہ حدیث شریف
مسلم میں آئی ہے۔ اسی طرح ابن قیم نے، امام بیہقی وغیرہ نے حضرت عثمان و علی و عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ 3 طلاق دینے سے عورت مغلظہ بائینہ ہو جاتی ہے، بغیر حلالے کے اس سے نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ خلفائے اربعہ اور عبادلہ اربعہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ 3 طلاق سے 3 ہی واقع ہو جاتی ہے۔ ائمہ اربعہ ان سب کے یہاں بھی یہی بات ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دی ہو، الگ الگ دی ہو، ایک مجلس میں دی ہو، الگ الگ مجلسوں میں دی ہو، 3 ہی واقع ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سبھی صحابہ فقہا نے اس فیصلے پر اتفاق کیا تھا، کسی بھی صحابی نے اس پر نکیر نہیں کی، اور اس پر بھی اتفاق ہوا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا وہ 3 ہی شمار ہوں گی، اور جو اس کے خلاف کرے گا اس پر درے پڑیں گے، سخت سزا دی جائے گی۔ عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کا بھی یہی فتویٰ تھا۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں 3 طلاق کے بارے میں کتاب و سنت، اجماع صحابہ اور اجماع ائمہ اربعہ کا اتباع کرنا چاہیے۔ یہ جو چند لوگ عمل بالحدیث کے خام و خواہ زعم رکھ کر دعویٰ کرتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر حرام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اپنے نسب کو اور نسل کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص اجماع صحابہ کو بھی حجت نہ مانتا ہو تو اس کو اہل سنت والجماعت کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ الجماعت سے مراد یہی تو ہے صحابہ کرام کی جماعت، انہی کو تو الجماعت کہا جاتا ہے۔ تو سنیے، 3 طلاقیں دینا حرام تو ہے، لیکن کسی چیز کا حرام ہونا اس چیز کے وقوع میں مانع نہیں بنتا۔ تو 3 طلاقیں حرام ہوں لیکن نافذ ہو جائیں گی، اس لیے کہ جرم ہونا مؤثر ہونے میں مانع نہیں بن سکتا۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا۔ عویمر عجلانی اور عسیلہ والا واقعہ اس پر شاہد ہے۔ علامہ عبد البر علیہ الرحمہ نے 3 طلاقوں کے دینے سے 3 کے واقع ہو جانے پر اجماع نقل کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ان خلافہ لا یلتفت الیہ، اور اس کے بارے میں متعدد دلائل ہیں، جیسے کہ عویمر عجلانی کی روایت میں آیا لعان کے باب میں کہ فلم یردہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل امضاہ، حضور نے طلاق ثلاثہ کو جاری فرما دی، رد نہیں فرمایا۔ بخاری شریف میں ایک روایت آئی ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للأول قال عليه الصلاة والسلام لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول۔ نسائی شریف میں محمود ابن لبید کی روایت آئی کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله۔ دیکھیے 3 تطلیقات جمیعا ہے، اگر واقع نہ ہوتی تو قام غضبانہ کا اور اس پر لعب بالکتاب کا حکم لگانے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے۔ مشکات شریف میں امام مالک کے حوالے سے ایک روایت آئی کہ ان رجلا قال لعبد اللہ ابن عباس انی طلقت امرأتی 100 تطلیقة فماذا ترى علی؟ فقال ابن عباس
طلقت منک بثلاث و97 اتخذت بها آیات اللہ ہزوا۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ، دار قطنی اور طبرانی میں ایک روایت آئی کہ ابن عمر نے حضور سے دریافت فرمایا کہ ارأیت لو کنت طلقتها ثلاثا اکان لی ان اراجعها؟ قال لا كانت تبین وتكون معصیتا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد شریف میں ایک روایت آئی ابن شہاب سے عن سہل قال فطلقها عویمر 3 تطریقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذه رسول اللہ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے عبادہ کی روایت آئی کہ طلق جدی امرأته 100 تطریقہ فانطلق ابی الى رسول اللہ فقال النبی علیہ السلام اما 3 فلہ واما 97 و900 فعدوان وظلم۔ رواہ عبد الرزاق فی مصنفہ۔ اس طرح اور بھی کئی ایک دلائل ہیں۔ اگر 3 ایک ہوتی تو نافذ الحکم نہ ہوتی، اس لیے کہ 3 کے 1 ہونے یا 3 کے 3 ہونے میں اجتہاد تو چلتا نہیں، اس لیے کہ ایسی چیزوں میں اختلاف نہیں بولا جائے گا بلکہ یہ تو مخالفت ہوگی۔ ابن حجر لکھتے ہیں جن پر ان غیر مقلدین کو ناز ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایقاع الثلاث الاجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ ان احدا في عهد عمر خالفه فالمخالف بعد هذا الاجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق۔ اب مخالفین غیر مقلدین ان کا مستدل آپ سنیے، خود آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہوئے، وہ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ 3 ایک سمجھی جائے گی اگر ایک مجلس میں دی گئی ہے تو، وہ مسلم کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ کانت طلاق عن ابن عباس قال کانت طلاق على عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتا فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم، کہ حضور کے، ابو بکر کے اور عمر کی خلافت کے شروع کے 2 سال میں 3 ایک ہوتی تھی تو حضرت عمر نے اس پر نکیر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ لوگ جلد بازی کر رہے ہیں ایسے کام میں جس میں ان کے لیے آہستگی کے ساتھ کرنے کی گنجائش تھی، تو اب ہم ان پر اس کو نافذ کر دیں گے۔ 3 کو حضرت عمر نے نافذ کی۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ امام طحاوی اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے تو نافذ کی سارے صحابہ کے درمیان، اور صحابہ کرام حضور کے فرامین کو، روایات کو، فیصلوں کو جانتے تھے، پھر بھی کسی منکر نے حضرت عمر پر انکار نہیں کیا، کسی دافع نے دفع نہیں کیا۔ اور ایک بات یہ بھی تو ہے کہ یہ حدیث تقریر لفظ کے باب میں وارد ہوئی ہے، جیسے ابن سریج وغیرہ کہتے ہیں، یعنی شروع دور میں جب کوئی کہتا تھا انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، اور وہ تاکید کی بھی نیت نہیں کرتا تھا، استیناف کی بھی نیت نہیں کرتا تھا، خلو ذہن کے ساتھ وہ جب انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن بولتا تھا تو اس زمانے میں ایک طلاق کا فیصلہ کیا جاتا تھا، اس لیے کہ اس دور میں سلامتی صدور کی بنیاد پر ان کے اس جملے کو استیناف پر محمول نہ کرتے ہوئے غالب حالات کے مطابق
ارادہ تاکید پر محمول کیا جاتا تھا، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عرب و عجم کا معجون مرکب ہوا اور استیناف مراد لی جانے لگی نہ کہ تاکید، اور لوگوں میں خداع ظاہر ہوا، ظاہری الفاظ اور باطنی نیتوں میں تناقض ہونے لگا، تو علل اطلاق بولنے پر تین ہی مراد لی جانے لگی اور اس کو تین پر محمول کیا جانے لگا۔ یہ قول امام قرطبی اور امام نووی نے ذکر فرمایا ہے۔ جہاں تک ان کی مستدل روایت میں یہ ہے کہ واحدتن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جو سلاسن ہوتی تھی وہ حضور کے ابو بکر اور عمر کے شروع دور میں تین طلاق کا رواج ہی نہیں تھا، وہ یا تو تین دیتے ہی نہیں تھے یا شاذ و نادر دیتے تھے۔ تو اب ترجمہ ہی الگ ہوگا کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتن، یعنی حضور و ابو بکر و عمر کی خلافت کے 2 سال کے دور میں 3 طلاقوں کا کام ایک سے چلا لیا جاتا تھا، یعنی ایک ہی دیتے تھے۔ حضرت عمر کے بعد کے دور میں 3 کا رواج آیا تو گویا وہ روایت اور دلیل جو غیر مقلدین نے پیش کی وہ اختلاف عادات و احوال ناس کی خبر ہے، نہ کہ تغییر و اختلاف حکم کی خبر ہے۔ یعنی لوگوں کے عادات و احوال طلاق دینے کے باب میں بدل گئے، نہ یہ کہ شریعت کا حکم بدل گیا۔ ابن عربی، ابو زرعہ الرازی، بیہقی اور نووی نے یہی بات ذکر کی ہے، اور دل لگتی بات ہے کہ اس دور میں 3 طلاق کا رواج ہی نہیں تھا، 3 کا کام ایک سے چلا لیا جاتا تھا۔ اور سلاسن کا جو لفظ ہے اس کو اس پر بھی محمول کیا جائے گا کہ البتہ جو لفظ ہے جب وہ طلاق دی جاتی تھی تو اس کو 3 پر محمول کیا جاتا تھا، الا یہ کہ طلاق دینے والا اگر البتہ کے لفظ سے ایک کی نیت کرے تو اس کی نیت کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابن عباس سے روایت کرنے والے یہ طاؤس ہیں، انہوں نے اپنی روایت میں شذوذ کیا ہے، اس لیے کہ وہ ابن عباس سے لزوم ثلاث کی روایات کو لائے ہیں۔ پھر ابن منذر سے نقل کیا گیا کہ ابن عباس کے بارے میں ایسا گمان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ حضور سے کسی چیز کو حفظ کرتے ہوں، یاد رکھتے ہوں اور فتویٰ اس کے خلاف دیتے ہوں۔ لہذا ترجیح کا قول اختیار کرنا پڑے گا، اور اکثر کے قول کو قبول کرنا یہی احوط، ارجح اور ضروری ہے بنسبت ایکات کے قول کو اختیار کرنے کے، یعنی طاؤس کی روایت کو قبول کرنے کے۔ اور موقوف علی فعل الناس ہے یہ بات، تقریر رسول کہاں ثابت ہے؟ اور حدیث شاذ منکر ہے، متروک العمل ہے۔ تو سمجھ لو کہ 3 طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے کا تعلق عہد رسالت و عہد صدیقی میں ایسی طلاق سے تھا جس میں ثلاث کی صراحت نہ ہو، یا 3 طلاق دینے کا اور نیت کا اقرار نہ ہو، بلکہ 3 مرتبہ بطور تاکید کہنے کا دعویٰ ہو۔ لہذا فاروق اعظم و صحابہ نے رسول اللہ کے خلاف نہیں کیا، بلکہ آپ کی دی ہوئی سہولت کے بیجا استعمال پر پابندی لگا دی۔ اسی طریقے سے
وہ لوگ حدیث رکانہ سے استدلال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ تین ایک ہی ہوتی تو حضور نے ان کو قسم کیوں دلائی؟ اسی طرح ایک جواب یہ بھی ہے کہ لفظ البتہ کنایت العدد سے ہے، اس میں تین اور ایک دونوں کا احتمال ہے۔ امام نووی ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ حدیث رکانہ روایت ضعیفۃ عن قوم مجہولین، امام داؤد نے فرمایا، ابو داؤد نے، کہ حدیث رکانہ شاذ ہے، فلا يعمل به اذ هو منکر۔ علامہ قسطلانی اور صاحب فتح الباری نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں، لہذا تین کو تین ہی سمجھا جائے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔